بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی کنیت ہند اور لقب طاہرہ ہے، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبدالعزیز بن قسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلے کوئی شادی نہ ہوئی تھی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اکلوتے شوہر تھے۔ مگر اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بن بناش بن تامین سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی سے، جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کے مرنے سے لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملات، راست بازی، صداقت و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معاوضہ دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت، ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یلا بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی کے بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اس بنا پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، وہ تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے،
جبکہ سیرہ ابن ہشام میں ہے بقرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ کے اختیار رکھتی ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر ہزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے اور کہتے ہیں کہ پہلی رات شاب زفاف نہیں منائی گئی کیونکہ اس رات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا تقسیم کر دیا اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھیں۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب البدل لوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا وحی صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت غازی ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہیرا تشریف لے جاتے اور وہاں تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ پھر میں نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ، اس خدا کا نام جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ، تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اوڑھایا تو ہیبت کم ہوئی۔
پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ وہ اب بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اہل تشیع اس سارے واقعہ کو غلط جانتے ہیں اور توہین رسالت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن اسد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ عفیف قندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروخت ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں، آپ کیا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعہ کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ضعیف ہونے کی وجہ نہیں، روایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد طریق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے، بغوی، ابو یعلا اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ حاکم ابن حشیمہ، ابن مندہ اور صاحب غیلہ نایات نے اسے قبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہا اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین مددگار ثابت ہوئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر
گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ تفصیل استیاب میں بھی منقول ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے ان حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر بھی آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد ان حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کر دیں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما ہو گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مفہوم کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر
کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات پر مشرکین بھی اچھی طرح سے واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن، غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔